شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ایپسپ کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ گزشتہ کئی سال سے جشن آزادی کو اس ہال میں مناتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کا یہ یقین ہے کہ ہمارے تمام معاشی مسائل کا حل ہمارے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت میں مضمر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر اور آئی ٹی جیسے شعبوں میں ہمیں اپنی ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشی بے یقینی، جہالت، بے روزگاری، ان سارے مسائل کا حل ہمارے نوجوانوں کی تربیت میں چھپا ہے۔ یہ نوجوان جو آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے، دراصل یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اگر انہیں صحیح ڈائریکشن۔ اس ہال میں پورے پاکستان کے وائس چانسلرز موجود ہیں اور ہر ایک وائس چانسلر ایوریج 5000 اسٹوڈنٹس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اگر یہ 5000 ہم چھوڑ دیں پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اگر ان 5000 اسٹوڈنٹس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری یہ وائس چانسلر لیں تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ جناب چیف گیسٹ، وہ قومیں ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں جن کے نوجوان اسکلفل ہوتے ہیں، جن کے نوجوان اکنامک ترقی میں کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ایپسپ کے دوستوں کا اور وائس چانسلر حضرات کا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم جس ڈائریکشن پر ہیں ہم نے کافی زیادہ سفر طے کیا ہے۔ مجھے یاد ہے پچھلی ریکٹر کانفرنس میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ گلوبلائزیشن کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کافی زیادہ سفر طے کیا ہے۔ مجھے یاد ہے پچھلی ریکٹر کانفرنس میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ گلوبلائزیشن کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ملک میں اپرچونیٹیز کم ہیں تو ہم انٹرنیشنل لینڈسکیپ پر اپنے بچوں کے لیے کیسے لانچنگ پیڈ بنا سکتے ہیں، اور ذکر کر رہے تھے کہ جاپان اور جرمنی میں ایجنگ پاپولیشن ہے تو ہم اپنی ینگ پاپولیشن کے لیے اپرچونیٹی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ملک، آج میں پرائم منسٹر کی تقریر سن رہا تھا جہاں پہ وہ سمیڈا کو ری فارم کرنے کی بات کر رہے تھے، اور یہ وہ بات کر رہے تھے کہ اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو ریکٹر کانفرنس میں شاید 3 سال پہلے کہی گئی ہے، اور جتنی بھی یونیورسٹیاں وہاں پر انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ شروع کروا دی گئی ہے۔ تو آج کی اس تقریب کا بنیادی مقصد وہ سارے وائس چانسلر جن کی یونیورسٹیوں نے انٹرنیشنل رینکنگ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے اور پاکستان کا جھنڈا فخر سے بلند کیا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور ان کو ٹرو نیشنل ہیروز کے طور پر ریکگنائز کیا جائے۔ میں، میری ساری قوم اور ایپسپ کو ان ہیروز پر جو میرے دائیں اور بائیں جمع ہیں فخر ہے۔ ان کے لیے شاندار کلاپ بہت کم ہے ان کے لیے، انہوں نے کام بہت ادا کیا۔ جناب چیف گیسٹ اور معزز مہمانان گرامی، آج جو میں ٹاپک چھیڑنے والا ہوں وہ اسکل سے تھوڑا آگے ہے، اور اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اپنے پرانے گورنر محترم جناب بلیغ الرحمان صاحب کی، جو ہر ایک ایجوکیشنل انیشیٹو میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی چھٹی کے لیے خود فون کر رہے ہوتے، جو پرائیویٹ سیکٹر کی فائلوں کے پیچھے خود بھاگ رہے ہوتے تھے، جو بیوروکریسی کو سمجھا رہے ہوتے تھے کہ ملک کی ترقی یونیورسٹیز کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو آج جو میں ٹاپک چھیڑنے جا رہا ہوں اس کا سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ کسی بھی کانوکیشن میں آتے تھے یا کسی سپیچ میں بھی کسی جگہ سپیچ کر رہے ہوتے تھے تو وہ نوجوانوں کے کردار پہ بات کرتے تھے، وہ ان کے پیشنس پہ بات کرتے تھے، وہ ان کے انوویٹو اور کریٹو ایٹیچیوڈ پہ بات کرتے تھے، اور زور دیتے تھے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں سسٹینیبل، شاید 2 نمبریوں سے ترقی اچیو تو کی جا سکتی ہو لیکن سسٹین نہیں کی جا سکتی، وہ کہتے تھے اس کے لیے ہمیں بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہوگی،
اور میں اکثر پریشان ہوتا تھا کہ بچہ جب سے داخل ہوتا ہے تب سے لے کر کانوکیشن تک کریکٹر پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کانوکیشن سپیچ میں ہمیشہ گورنر صاحب کریکٹر کی بات کر دیتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے مجھے کال کیا, بیٹھ کے ڈسکشن کی, اور لمبی ڈسکشن میں یہ اسٹیبلش کیا کہ کمپیٹنس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کریکٹر پہ کھڑی ہوتی ہے. اور جب ہم نے تھوڑی ریسرچ کی اس پہ تو بالکل ٹھیک تھا اویس بھائی. ہمارا بچہ جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہ لیٹ آتا ہے, جس طرح آج بہت سارے لوگ لیٹ آئے. آپ نے ہنسنا نہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا, وہ لیٹ جاتا ہے. اس طرح جب وہ وہاں کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو خود سے آگے نکلنے کی عادت ہوتی ہے, وہ ٹیم کو ساتھ لے کے نہیں چل رہا ہوتا. اس طرح جب اسے کوئی چیلنجز ملتے ہیں تو وہ پریشر سسٹین نہیں کر پاتا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کریکٹر کا حصہ ہیں, تو اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. اور پھر ان کے کہنے پر جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور جب پاکستان کی اکانومی سکڑنا شروع ہوئی اور ہم نے باہر کی ایمبیسیوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا کہ پاکستان میں تو ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, آپ لوگوں کا ایجنگ پاپولیشن کا مسئلہ ہے, ہمیں بتائیں, ہم اپنے لوگوں کو تیار کر کے اسکلفل کر کے آپ کے پاس بھیجتے ہیں. تو ہر ایمبیسیڈر نے ایک کمپلین کی, اس نے کہا آپ کی نوجوانوں کے کریکٹر کا پرابلم ہے. ان کے مقابلے میں فلپینیز ہیں, ان کے مقابلے میں انڈینز ہیں, ان کے مقابلے میں باقی لوگ ہیں, یہ لڑ پڑتے ہیں, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو سمجھ آیا کہ یہ معاملہ کچھ اور سیریس ہے, کہ نہ صرف ملک میں لوگ ان کو روزگار پہ رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں, جو انٹرویو میں ٹائم پہ نہیں آتے اور پہلے دن افسر بننا چاہتے ہیں, انہوں نے آگے کیا کرنا. تو اس پہ پھر ایپسپ نے ایک R&D سیل جناب بلیغ الرحمان صاحب کے کہنے پہ بنایا, جس نے ایرسٹوٹل سے لے کر آج تک جو کچھ لکھا گیا ہے کسی بھی لائبریری میں, وہ لٹریچر اکٹھا کر کے اس کو اس سے رزلٹ نکالے اور ایک سپیریئر فریم ورک فار کریکٹر ماسٹری تیار کیا کہ کس طرح ہم یہ چیزیں کس طرح ہم ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کرنٹلی ہم کہاں کھڑے ہیں اور پھر آگے کیسے جا سکتے ہیں. اور ساری تہذیبیں پڑھیں تو ساری تہذیبیں پڑھنے کے بعد ایک چیز پر پریشانی ہوئی کہ یہاں پر چائنیز ٹریڈیشن کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر بدھزم کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر ویسٹرن لٹریچر ہے, لیکن اسلام کو تو بالکل بلیک آؤٹ کر دیا ہے. حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چینج لے کے آئے تھے آج کے زمانے سے تو اس دور میں بڑی برائی تھی, اور وہ بات حق سچ کی کرتے تھے. اور اس معاشرے میں جب انہوں نے چینج کے لیے کہا, کیا کہا, سیدھے راستے پہ لگنے کے لیے کہا نا, ایک دوسرے کا مال نہ, ایک دوسرے کا حق نہ ماریں, سچ بولیں, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, بچیوں سے بھی محبت کریں. اس طرح کی ساری وہ باتیں تھیں جو ہر پیرنٹ سمجھا رہے ہوتے. تو اس وقت سارے معاشرے نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ پتھر لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے. مگر آپ دیکھیں کہ انہیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملی, اور اللہ تعالیٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیان کے قابل ہی نہیں ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ جب ہم مانگتے ہیں تو اس دعا میں پہلے دنیا کی کامیابی ہے, پھر آخرت کی کامیابی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ریاست بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے, انہوں نے مکہ بھی فتح کیا بغیر کسی نقصان کے. اور جب آخری خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو لاکھوں لوگ جو وہ چینج لے کے آنا چاہتے تھے, اسلام کا پیغام لے کے آنا چاہتے تھے, اس کے ساتھ تھے. اور وہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے کہ لوگوں میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا, اب میرا اور آپ کا کام ہے. تھوڑا لٹریچر پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ اسلام کوئی پیڈ مولوی کا جو پیڈ پروفیشن ہے, یہ تو اسلام میں کہیں تھا ہی نہیں. یہ تو میری, میاں صاحب, آپ کی, سہیل صاحب, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کہنا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تھوڑا اور آگے گئے تو پتہ چلا کہ کریکٹر میں تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا, اور لوگ ایز اے رول ماڈل اڈاپٹ کریں گے. اور رول ماڈل سے لوگ سیکھتے ہیں, تقریر اور تبلیغ سے بالکل بھی نہیں سیکھتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے رول ماڈل تھے. یہ میں نے اور آپ نے تو پڑھا تھا, لیکن میں نے ویسٹ کا لٹریچر پڑھا, غیر مسلموں کا. تو اویس بھائی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح لیڈر کے طور پہ ڈپکٹ کیا تھا اور ایک انسان کے طور پر, کبھی مجھے ہنسنا آتا تھا, کبھی رونا آتا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی لیڈر ہی نہیں تھا.
اور جب سپیریئر فریم ورک فار کریکٹر ماسٹری، یہ میں آپ کے سامنے ہم ریکٹر کانفرنس میں پیش کر دیں گے، اس میں ان کی ذات کو دیکھا تو صرف ان کی ذات تھی جو ہر ایک ایلیمنٹ پہ پوری آتی تھی، 31 کریکٹر ایٹریبیوٹ سے، جس پہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری آتی تھی. تو الحمدللہ بلیغ الرحمان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو رول ماڈل سے یہ بات چلی تھی، ہمیں رول ماڈل کریٹ کرنے ہوں گے. ہمیں سلمان خان، شاہ رخ خان کی جگہ وہ وائس چانسلر جنہوں نے اپنی زندگی ساری تعلیم کو دے دی، انہیں ہیروز کے طور پر قوم کو بتانا ہوگا. اور جشن آزادی کی تقریب میں وہ لوگ جو ایجوکیشنل لیڈر ہیں، انہیں اپریشیٹ کرنے سے زیادہ کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو میں ایپسب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور نہ صرف ایپسب کا جس نے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو اکٹھا کر دیا، اور یہ ہم ایک ہیں. ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ تفریق تو اللہ کا شکر ہے ایپسب بہت دیر پہلے ختم کر چکی ہے. تو میں ایپسب کا بھی شکر گزار ہوں، اور گورنر بلیغ الرحمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. آج اس ہال میں ان کی مجھے بڑی یاد آئی ہے. وہ سب سے پہلے موجود ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے پورے مہمان آ جائیں. تو انہوں نے کریکٹر ماسٹری کا پروجیکٹ شروع کرایا تھا. میں آپ کو صرف انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ R&D مکمل ہو گئی ہے. ہینڈ بک کریکٹر ماسٹری کی بن چکی ہے، فریم ورک بن چکا ہے، ابھی پائلٹنگ کے پروجیکٹ سے گزر رہا ہے. ہر سال ہم نومبر میں 28-29 نومبر کے قریب ریکٹر کانفرنس کرتے ہیں، جس میں کوئی بھی ماڈل ہو، کبھی 3-1 کبھی انٹرپرینیورل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، یہ شیئر کرتے ہیں تاکہ سارے وائس چانسلرز اس پر اپنی انپٹ بھی دے دیں اور اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں تو اڈاپٹ بھی کر دیں. مجھے امید ہے کہ اکتوبر سے راؤنڈ ٹیبل شروع ہو جائیں گے. صرف میری گزارش ہے کہ KPK، سندھ، ملتان، اسلام آباد، ہر ریجن میں یہ راؤنڈ ٹیبل ہوں گے. اس دفعہ وائس چانسلر ذرا سے گزارش ہے کہ پلیز اسے خود لیڈ کر لیں. میں نے آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ ان سب جگہوں کو دیکھا ہے. وہاں پر بھی یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ہم انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اچھے انجینئر تو بنا رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی بنا رہے ہیں، لیکن کیا یونیورسٹی کا کام نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان بھی بنائے؟ تو یہ جو اچھا انسان ہے اس پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اگر اس میں انسانیت نہیں ہے تو وہ مانسٹر ہے. اور وہ یہی وجہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو تو دل کا علاج کر کے 2 اسٹنٹ ڈال کے وہ ڈاکٹرز بھیج دیتے ہیں. معذرت، ایسے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اگلی ریکٹر کانفرنس میں کریکٹر ماسٹری کا فریم ورک، ہینڈ بک پیش کی جا رہی ہے. سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور آپ کے پاس ریجنل راؤنڈ ٹیبلز آئیں گے، پلیز اس میں بہت انٹرسٹ لیجیے گا، کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے. نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں ہماری پوچھ ہونی ہے، کیا ہم ان میں کوئی ویلیو ایڈ کر کے بھیج رہے ہیں یا اسی طرح انہیں واپس دے رہے ہیں. تو یونیورسٹیز کا کام یہ اسٹیبلش ہے کہ صرف اچھا ڈاکٹر، انجینئر یا IT پروفیشنل بنانا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اچھا انسان بنانا ہے. ایک اچھی سوسائٹی بنانا دراصل یونیورسٹی کا کام ہے. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بس آج کا دن میرے لیے 14 اگست یا جشن آزادی منانے کا دن ہے. آج کا دن میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. آج کا دن میرے لیے فخر کا دن ہے کہ میں اپنے ٹرو نیشنل ہیروز کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان سارے وائس چانسلر حضرات کو جنہوں نے دن رات شبانہ روز محنت کی ہے اور اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل رینکنگ دلوائی ہے. اور اس کے علاوہ میں خصوصی مبارکباد دینا چاہوں گا آج سہیل افضل صاحب کو، پنجاب گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. پاکستان کا سب سے لارجسٹ گروپ ہے جو ایجوکیشنل پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشنل پرووائڈر ہے. ہر سال لاکھوں بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر میدان عمل میں، اسلام آباد میں اپنی یونیورسٹی، سندھ میں اپنی یونیورسٹی. تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس پروفیشن کو دے دی، ہمیں ان کو اکنالج کرنا ہے. تو آج نہ صرف یہاں پر انٹرنیشنل رینکنگ حاصل کرنے والے وائس چانسلر کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیے جائیں گے اور ان کی خدمات کو ریکگنائز کیا جائے گا، بلکہ ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے. ساری زندگی جو سہیل صاحب نے اپنی ایجوکیشن کے نام کر دی، ان کی خدمات کا چھوٹا سا اعتراف. سر، مجھے، میری ایپسب کی ساری ٹیم کو اور ہماری قوم کو آپ پہ فخر ہے. پاکستان
जिंदाबाद, एब्सेप्ट, पाइंदाबाद।